اللہ 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 اللہ۔ ایمان نام ہے ان چیزوں کا جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے، اور جو ضروریات دین میں سے جو چیزیں ہیں ان کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور جو چیزیں ضروریات دین میں سے ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا یا اس کی توہین کی یا اس کا مذاق بنایا تو پھر بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی یہ دل کا فعل ہے۔ قلب کہتے دل کو، دل اس کو یقین کرے، اس کو مانے، جو جو چیز ضروریات دین میں سے ہے ان کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اگر صرف جانا، معلومات حاصل کر لی، اس کو جانا یا پہچانا لیکن مانا نہیں، جیسے ہندوؤں میں ابھی گزشتہ دنوں مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہندوؤں میں فلاں شخص تھے، وہ بڑے قرآن پاک کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، ہمیں اس کی معلومات نہیں۔ تو میں نے کہا ہندوؤں میں کئی قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والے بھی تھے، ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں مستشرقین کا وہ طبقہ جو یورپ کی یونیورسٹیز کے اندر عربی لغت کو سمجھتے ہیں، قرآن کے اصول کو سمجھتے ہیں، تفسیر کو سمجھتے ہیں، اصول فقہ، اصول عقائد، یعنی جو ہمارے ہاں مروجہ درس نظامی ہے جس میں ہمارے نوجوان و عالم دین بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، وہ ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ یہودی اور عیسائیوں کو، یہودی اور عیسائی ان یونیورسٹیز کے اندر وہ عالم بنتے ہیں، اور ان فنون کے اندر جو فنون ہمارے مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں اس میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ گویا کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ قرآن و سنت کے اصول اور ضوابط جو علماء پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد مسلمانوں کو اور علماء کو ان کی زبان میں ہم ان سے بات کریں، اور تاکہ قرآن کے متعلق کوئی شبہ مسلمان نوجوانوں کے دلوں میں داخل کرے، یا رسول اللہ کے احادیث طیبہ کے متعلق، یا قیامت کے متعلق، یا حشر و نشر کے متعلق، یا نبیوں کے متعلق، رسولوں کے متعلق، تقدیر کے متعلق، یعنی جو دین کے بنیادی ستون ہے جس کو ماننے سے بندہ مومن ہوتا ہے اور جس کے انکار کرنے سے بندہ کافر ہوتا ہے، تو وہ یہودی اور عیسائی جو اس وقت موجودہ زمانے میں وہ یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ درس نظامی کے تمام علوم اور فنون کو پڑھتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم حق کو جانیں، حق کیا ہے، اصل کیا ہے، دین اسلام کی حقانیت کیا ہے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جان کے اسلام پر اعتراض کریں۔ نوجوان جو نسل ہے مسلمانوں کی اولاد، ان کے ذہنوں میں قرآن و سنت کے متعلق شک کا کانٹا چبھایا جا سکے اور ان کو گمراہ کیا جا سکے، دین سے بدظن کیا جا سکے، ان کے عقائد کو گویا کہ مزمحل کیا جا سکے، یہ ان کا مقصد ہے۔ پھر ان ایسے لیکچرار اور اس طرح کے جو ان کے علماء اور عیسائی جو تیار ہوتے ہیں، تو ان کو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ یا تو مصنف کی صورت میں ان کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا لیکچرار کی صورت میں، یا محقق کی صورت میں۔ یہ جتنے اسلامی اسکالرز یہودی اور عیسائیوں کے، ان کو کہتے ہیں مستشرقین، یہ پھر تیار کر کے اسلامی ممالک کے اندر ان کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، کویت اور جتنے اسلامی ممالک ہیں وہاں سب سے پہلے ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور ٹی وی چینلز کے ذریعے ان کو گویا کہ پروموٹ کیا جاتا ہے، ٹی وی چینلز میں ان کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ہمارے دور میں چونکہ ایک سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک بندہ بھی تقریر کر رہا ہے ایک جگہ میں، اگر اس کی ریکارڈنگ ہو جائے، اس کو آپ اپلوڈ کر دے، یا کسی ٹی وی چینل میں اس کی تقریر اگر ریکارڈ ہو جائے تو پھر وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک وہ پیغام پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر جس کو کوئی کل تک پہچانتا جانتا نہیں تھا، تو وہ آج وہ ٹی وی چینل میں بیٹھ کر جب تقریر کرتا ہے تو پھر کروڑوں لوگوں تک جب پیغام پہنچتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا محقق ہے،
تو وہ پیسہ دے کر ٹی وی چینلز میں ان کو بٹھایا جاتا ہے، پھر ان سے تحریرات، کتابیں لکھوائی جاتی ہے، اور پھر وہ کوئی ڈاکٹر کے نام سے، پروفیسر کے نام سے، جیسے انجینئر مرزا جیسے لوگ، ڈاکٹر جاوید احمد غامدی جیسے لوگ، اور اس قسم کے اور کئی لوگ جو ہے، یہ اصل میں جیسے مرزا کا میں نے پہلے کئی مرتبہ بتایا، انجینئر مرزا جو ہے یہ قادیانیوں کا اعلی کار ہے، ان کو پروموٹ کرنے والا شخص ہے۔ تو غامدی صاحب یہ اس کی استاد ہے، اور اس قسم کے کئی جو گویا کہ وہ اسکالرز اپنے آپ کو جو ڈاکٹر یا پروفیسر یا محقق کے نام سے گویا کہ معروف کرتے ہیں، اور چونکہ عوام کو تو نہیں پتا، پبلک کو تو یہی نہیں پتا ضروریات دین کس کو کہتے ہیں، ضروریات دین کی تعریف کیا ہے، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں، یہ لوگوں کو نہیں پتا۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی دروس ہم ریکارڈ کروائیں گے۔ تو میں سمجھا یہ رہا تھا، ایمان کہتے تصدیق قلبی کو۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل سے تصدیق کرنا، قلب مانی دل، دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ صرف جاننا اور پہچاننا یہ ایمان نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، بیٹوں کے پہچاننے میں بندے کو کوئی تذبذب نہیں ہوتا ہے۔ اگر دو بیٹے جڑواں پیدا ہو تو باہر کے لوگوں کو شاید ابہام ہو جائے کہ یار زاہد کون ہے، عبد الرحمن کون ہے، شکل صورت شباہت حال حلیہ لباس جبہ قبہ سب ایک جیسا ہی ہے، کوئی خاص پتہ نہیں چل رہا ہے، تو بندے کو ڈاؤٹ فیل ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ کو ڈاؤٹ فیل نہیں ہوتا ہے، ماں باپ دیکھ کے ہی سمجھ جائے گا یہ میرا بیٹا زاہد ہے یا عبد الرحمن ہے، دونوں جڑواں پیدا ہوئے، تو ماں باپ کو ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نبی کو، محمد مصطفیٰ کو، یہ یہودی اس طرح جانتے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو جانتا پہچانتا ہے۔ وہ جانتے پہچانتے تھے تورات، زبور، انجیل کے اندر جو نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ مہرہ، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی نعت، آپ کی منقبت، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، جو کچھ بیان ہوئے وہ چونکہ انہوں نے سینہ در سینہ اور کتابوں سے پڑھا ہوا تھا، سنا ہوا تھا، تو وہ حضور کو جانتے پہچانتے تھے، اس کے باوجود وہ مومن نہیں ہوئے، اس لیے کہ صرف جاننا اور پہچاننا یہ ایمان نہیں ہے جب تک کہ مانا نہ جائے۔ ایمان نہ جاننے کا نام ہے نہ پہچاننے کا نام ہے، ایمان صرف ماننے کا نام ہے۔ ایمان صرف، بولیے، ایمان صرف ماننے کا نام ہے۔ ورنہ ہندوؤں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والے ہیں، یہودی علماء، عیسائی علماء، کئی رائٹر ہیں جنہوں نے اسلام پر کتابیں لکھی ہے، مستشرقین نے بڑا کام کیا ہے اور کئی جلدوں میں کام کیا ہے، لیکن وہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کو نہیں مانا، ایمان لے کے نہیں آئے۔ تو جب تک مانا نہ جائے اس وقت تک بندہ مومن نہیں۔ تو ایمان کہتے ہیں ضروریات دینیہ کو دل سے ماننا، دل سے جو چیزیں ضروریات دینیہ میں سے جس کو رسول پاک علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کے آئے، اس کو دل سے ماننا، جس کو ہم تصدیق قلبی کہتے ہیں، یہ ہے ایمان۔ تو اگر دل سے وہ تصدیق کر لیتا ہے، مانتا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک مومن ہے۔ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ مومن ہے۔ لیکن صرف دل سے مانا، صرف دل سے مانا، لیکن زبان سے اقرار اگر نہیں کیا، زبان سے اگر اقرار نہیں کیا تو وہ اب مسلمان نہیں ہے۔ فرق کو سمجھے آپ، وہ مومن ہے لیکن مسلم نہیں ہے۔ مسلم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو دل میں تصدیق ہے اس کا زبان سے اقرار بھی کرے، زبان سے اقرار بھی کرے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کو مانتا ہوں، قبر و حشر کو مانتا ہوں، قیامت کو مانتا ہوں، جنت دوزخ کو مانتا ہوں، جو دین کے تمام ضروریات ہیں ان سب کو میں سچے دل سے مانتا ہوں۔ تو وہ زبان سے اقرار کرے گا تو مسلم ہے۔ آپ کے علاقے میں ایک ہندو تھا، سمجھانے کے لیے کہ ایک ہندو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ہندو ہے، اس کے باپ دادا ہندو ہے، لیکن اس نے مرنے سے پہلے
اس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے، اور تمام ضروریات دینی کو مان لیا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، کفر سے توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھ لیا۔ اب اس نے دل سے کلمہ پڑھ لیا، تمام ضروریات دینیا کو اس نے مان لیا، تو وہ بندہ چونکہ دل سے تصدیق کرنے والا ہے، اللہ کے نزدیک وہ مومن ہے۔ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ لیکن چونکہ اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو خبر ہی نہیں، اگر تو دو بندے اگر گواہی دیتے کہ نہیں وہ اس نے مرنے سے چند دن پہلے ہمارے سامنے اس نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے سامنے کلمہ پڑھا ہے، زبان سے اقرار کیا، کلمہ پڑھا ہے، تو پھر تو وہ دو بندے علاقے میں گواہی دے کہ امام صاحب بھائی انہوں نے ہمارے سامنے کلمہ پڑھا ہے، یہ بھی گواہ ہے، میں بھی گواہ ہوں، تو اگر اس نے زبان سے اقرار کیا ہے تو پھر وہ مسلم بھی ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان بھی ہے۔ تو اگر اس نے صرف دل سے تصدیق کر لیا لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، اور کوئی گواہ نہیں، کسی کو خبر نہیں ہے، لیکن اس نے دل سے جو ہے کلمہ پڑھا ہے، ایمان لے کے آیا ہے، اللہ کے نزدیک مومن ہے۔ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ مومن ہے۔ لیکن چونکہ شریعت کا حکم ظاہر پہ چلتا ہے، شریعت کا حکم ظاہر پہ چلتا ہے، ہمیں تو خبر نہیں کہ اس نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، دو بندے گواہی دے تو سمجھ میں آیا کہ ہاں اس نے کلمہ پڑھا ہے، تو اب اس پر اسلام کے احکام جاری ہونے کے لیے، مسلمانوں کے حقوق اس پر واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان سے بھی اس کی تصدیق کرے۔ اگر اس نے زبان سے تصدیق نہیں کی تو کہ شریعت کا حکم ظاہر پہ لگتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں یہ پتہ تھا کہ ہندو ہے، یہ عیسائی تھا، ہندو تھا، اب اس نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک مومن ہے، لیکن مسلمانوں کے نزدیک وہ ابھی مومن مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ جب وہ زبان سے اقرار کرے گا، لوگ گواہی دیں گے، تو پھر اب وہ ہم اس کو مسلمان بھی سمجھیں گے، اس کے مرنے پر نماز جنازہ بھی ہے، اس کے لیے دعا بھی ہے، فاتحہ بھی ہے، اصحال ثواب بھی ہے، جو مسلمانوں کے حقوق، ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر، وہ سب جو ہے وہ ہم پر لاگو ہوں گے۔ اور اگر اس نے صرف دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار نہیں کیا، اور ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ اس نے اقرار کیا ہو، ہمیں خبر ہی نہیں ہے، کوئی بندہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں، نہ اس کی بیوی بچے گواہی دینے کے لیے تیار ہے، نہ کسی نے گواہی دی ہے، تو پھر اگر واقعی اس نے کلمہ پڑھا تھا، بند کمرے میں چھپ کر پوشیدہ، کسی کو خبر نہیں، واقعی کلمہ پڑھا تھا، دل سے تصدیق کر لی اس نے، کلمہ پڑھ کے تمام ضروریات دینیا کو، اللہ کے نزدیک مومن ہے، لیکن مسلمانوں کے نزدیک وہ مسلم نہیں ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے نزدیک سامنے اقرار باللسان کیا ہے تو وہ مسلمان بھی ہے۔ یہ بات سمجھ گئے آپ؟ اتنی بات سمجھ گئے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے، یہ پہلا مقدمہ تھا ہمارا، اور میں پہلے بھی دو ہمارے دروس ہوئے، اگر اس کو میں تفصیلی لیکچر ایک ہی نشست میں کروں تو گھنٹے سے اوپر چلا جائے گا، اور پھر یہ کہ آپ کو بات صرف یاد بھی رکھنا ہے، یہ کہ میں صرف بیان کر دوں، ریکارڈ کروا دوں اور آپ کو یاد نہ رہے تو پھر بیکار ہے، تو اس لیے اس کی ریکارڈنگ جب اس کو ہم ڈال دیں گے تو پھر آپ کو اس کو سننا بھی ہے، دو دو تین تین مرتبہ ریپیٹ کریں گے تو آپ کو ذہن میں مسئلہ راسخ ہو جائے۔ ابھی صرف دو لفظ استعمال کیا میں نے، تصدیق قلبی، اقرار باللسان، دل سے تصدیق کرنا ضروریات دینیا کو، یہ اللہ کے نزدیک ایمان لانے کے لیے ضروری ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دل کے تصدیق کے ساتھ وہ زبان سے بھی اقرار کرے، زبان سے بھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ زبان سے تو اقرار کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، لیکن دل سے تصدیق نہیں، دل سے تصدیق نہیں، صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں، تو ایسا بندہ مومن نہیں، ایسا بندہ، کیونکہ ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے نا، تو اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، ضروریات دینیا کو مانتا ہی نہیں دل سے، تو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے پبلک کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، تو وہ مومن نہیں، لیکن چونکہ اس نے دل سے پڑھا ہے نہیں پڑھا یہ تو ہمیں خبر نہیں، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا، شریعت کا حکم ظاہر پہ لگتا ہے، ہم تو کسی کے دل کو چیر کے ایکسرا کر کے الٹرا ساؤنڈ کر کے تو نہیں دیکھ سکتے،
کہ اس نے دل سے پڑھا یا نہیں پڑھا. تو اگر اس نے دل سے نہیں پڑھا تو اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں. لیکن چونکہ زبان سے لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہے تو لوگوں کے سامنے وہ مسلمان ہے، لیکن حقیقتاً لوگ اس کو مسلمان سمجھیں گے. چونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، لوگ اس کو مسلمان سمجھیں گے، لیکن حقیقتاً چونکہ دل سے تصدیق نہیں کیا تو وہ ہے منافق. وہ کیا ہے؟ منافق. اور منافق یہ کافر ہوتا ہے. یعنی منافق کے دو قسمیں ہیں، ایک منافق اعتقادی اور ایک منافق عملی. جو عملی منافق ہے وہ کافر نہیں، وہ گنہگار ہے، فاسق ہے. اور جو اعتقادی، جو عقیدے کا منافق ہے، ضروریات دین کا منکر ہوتا ہے، تو وہ کافر ہوتا ہے. تو دل سے اس نے ایمان تو وہ لایا نہیں، لیکن زبان سے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے. جیسے میں نے مستشرقین کی مثالیں دی ہیں، یہودی عیسائی علماء جو ٹی وی چینل میں گفتگو کر رہے ہیں، اور محقق ہے، ادیب ہے، اس قسم کے جو لوگ ہیں، وہ دل سے ان کی تصدیق نہیں ہوتی، زبان سے مسلمانوں کے سامنے وہ کلمہ پڑھ رہے ہوتے، لیکن حقیقتاً اندر سے وہ منافق ہوتا ہے. اندر سے وہ منافق. یہ تین لفظ آپ نے سمجھ لیا. اب آگے آ جائے. جتنی چیزیں ضروریات دینیہ میں سے ہے، پرسوں کے درس میں بھی میں نے بتایا کون کون سی چیزیں، اس کو ہم بعد میں کل کے نشست میں ہو سکتا ہے دوبارہ ہم ریپیٹ کر لیں تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے. لیکن ایک اہم پوائنٹ ذہن نشی رکھ لے، جو چیزیں ضروریات دینیہ میں سے، کیا کیا اس کی ایک تفصیل ہے، لیکن جتنی بھی چیزیں ضروریات دینیہ میں سے ہیں، ان میں سے کسی ایک ضرورت دینی کے انکار پر یا اس کی توہین پر یا اس کے مذاق بنانے پر بندہ کافر ہو جائے گا. تین لفظ استعمال کیا. ضروریات دینیہ کا انکار، اس سے بھی کافر ہوگا، یا اس کی توہین کر رہا ہے پھر بھی کافر ہوگا، یا ضروریات دینیہ میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا وہ مذاق بنا رہا ہے پھر بھی بندہ کافر ہوگا. انکار پر بھی کافر، توہین پہ بھی کافر، اور مذاق بنانے پر بھی کافر. تو اب یہ مقدمہ آپ کو سمجھنا ہے کہ جو چیزیں ضروریات دینیہ میں سے ہے، ان میں سے کسی بھی ایک کے انکار پر، توہین پر یا مذاق بنانے پر بندہ کافر ہو جاتا ہے. ایمان لانے کے لیے تمام ضروریات دینی کو ماننا ضروری ہے. ایمان لانے کے لیے، مومن ہونے کے لیے جتنی بھی ضروریات دینیہ ہے اس کی ایک پوری فہرست ہے، ان تمام کو ماننا ضروری ہے. بولیے، ان تمام کو، سب کو ماننا ضروری ہے. لیکن کافر ہونے کے لیے تمام نہیں، یہ نہیں کہ سب کو انکار کرے تو بندہ کافر ہوگا نا، صرف ایک کے انکار پر بھی بندہ کافر ہو جائے گا. ایمان لانے کے لیے سب کو ماننا ضروری ہے، اور کفر کا فتویٰ کب لگے گا؟ جو چیزیں ضروریات دینی میں سے ہے ان میں سے کسی ایک کے انکار پر یا توہین پر یا مذاق بنانے پر کسی ایک کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا تو بندہ کافر ہو جائے گا. اب ضروریات دینیہ کیا کیا ہے اس پر انشاءاللہ کل دوبارہ ہم اس موضوع کو ہم دہرا لیں گے تاکہ ایک مرتبہ پھر آپ کو ذہن نشی ہو جائے. یہ موضوع سبق ایسا ہے کہ بار بار سمجھنا چاہیے، بار بار دہرانا چاہیے. یہ تو کل ہم صرف اس کو ہم ایک فہرست آپ کو گنوا دیں گے تاکہ آپ کو نام یاد ہو جائے. پھر اس کی تفصیلات کیا ہے اس کے لیے پھر ایک پورا مستقل ہمارا درس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اگر ہو تو اس کے لیے کیا کیا شرائط ہے، کیا کیا ضروری ہے، نبیوں پر ایمان لانے کی تفصیلات کیا ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کی تفصیلات کیا ہے، کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی تفصیلات کیا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کی تفصیلات کیا ہے. تو یہ ضروریات دینی کی اور جو کئی اقسام ہے اس کی تفصیلات کیا ہے، اور اس کی پوری یعنی گویا کہ تفصیلات اس کو ہم اگر روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھیں گے تو پھر یاد ہوگا. ورنہ ایک نشست میں 4 گھنٹہ بیان کر دوں تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے، یار اتنی ساری تفصیلات بیان کر دے سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا. اس لیے تھوڑا تھوڑا میں نے بیان کیا ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، آپ کے ذہن میں بات اتر جائے، تاکہ دین کے وہ مسائل جس کا سیکھنا ہم پر فرض عین ہے. ہم سمجھتے کہ صرف ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو بس بلے بلے بس اب بڑا ہی پار ہے، کلمہ پڑھ لیا اب تو کچھ نہیں کرنا ہے. تو بھائی جو دین کی ضروریات ہے اس کو سیکھے بغیر بندے کے لیے خطرہ ہے، کبھی بھی وہ انکار کر سکتا ہے.
اور آئے دن لوگ انکار کر دیتے، تیش میں، غصے میں، لڑائی میں، جھگڑے میں وہ انکار کر دیتے، اور بعض اوباش قسم کے نوجوان ضروریات دینی کا مذاق بناتے اور ٹک ٹاک میں چھوڑ رہے ہوتے وہ، اور دوسرے لوگ اس کو ہنس رہے ہوتے، آگے شیئر کر رہے ہوتے، وہ سارا کفر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سارا کفر بک دیا میں نے، اور دوسرا مزے سے اس کو لائک کر رہا ہے، شیئر کر رہا ہے، کفر بک رہا ہے اور کفر کو پروموٹ کر رہا ہے۔ وہ تجدید ایمان، تجدید نکاح، یہ سارا کچھ ضروری ہے۔ وہ جب تفصیلات آپ سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بڑے بڑے ایکٹر اور گویا کہ جن کو کروڑ روپے دے کر جو ہے لوگ سن رہے ہوتے، دیکھ رہے ہوتے، اور پھر انہی کی ہم کاپی کر رہے ہوتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹک ٹاک میں بیٹھ کر جو ہے ہم اپنی ویڈیوز وائرل کریں، اور جس میں معاذ اللہ وہ ضروریات دینیہ میں سے بے شمار چیزوں کا کبھی انکار لازم آ رہا ہے، کبھی توہین لازم آ رہا ہے، کبھی مذاق لازم آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں بندہ نکاح سے بھی فارغ، ایمان سے بھی فارغ، اسلام سے بھی فارغ۔ تو یہ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ جہالت عذر نہیں، قیامت کے دن یہ عذر نہیں ہوگا یا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ آج بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ بھئی نہیں درس میں سنیں بیٹھیں گے تو ہمیں پھر سیکھنا پڑے گا، پھر عمل کرنا پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا، تو آسان راستہ کہ ہم درس میں بیٹھے ہی نہیں، جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا پھر چھٹی کر لے، فوراً بھاگ جائے۔ حالانکہ علم سیکھنا فرض ہے، اور یہ جہالت عذر نہیں، قیامت کے دن آپ بچ نہیں سکیں گے کہ یا اللہ میں تو نماز تو پڑھتا تھا، رمضان میں روزہ تو رکھتا تھا، تہجد بھی میں پڑھتا تھا۔ تو یہ صرف تہجد پڑھنا، نماز روزہ رکھنا، بعض اوقات بندہ کفر بک جاتا، ساری زندگی کے اعمال برباد۔ اور یہ پوری دنیا کے علماء اسلام کے نزدیک ہے، ضروریات دین کا انکار بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی میرا فتویٰ نہیں ہے، تمام حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سنی، دیوبندی، وہابی، اہل یعنی تشیع اور اہل حدیث سب کے نزدیک یہی ہے کہ ضروریات دینی کا انکار یا اس کا مذاق یا اس کی توہین، اس سے بندہ کافر ہو جائے گا، دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، نکاح ہے تو دوبارہ پھر نکاح پڑھوانا پڑے گا، حج کیا تو حج باطل دوبارہ کرو۔ تو یہ سارا کچھ ہمیں سیکھنا پڑے گا۔